بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الدرس الخامس عشر سبق غرفۃ المکتب کا ترجمہ کیا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی سبق یعنی غرفۃ المکتب کی تدریبات حل کریں گے۔ یہ سیکنڈ ٹرم کا آخری سبق ہے، تو تدریبات جب حل کریں گے انشاءاللہ آپ کا سلیبس مکمل ہو جائے گا۔ تدریبات کی جانب بڑھتے ہیں۔ التدریب الاول، اقرا وافہم، پڑھیے اور سمجھیے۔ الضمیر المتصل بحرف الجر، عزیز طلبہ یہ جو تدریب ہے ضمائر کے متعلق چیزیں آپ 7 کلاس میں پڑھیں گے۔ فی الحال آپ نے ان جملوں کا ترجمہ سننا ہے، کچھ نہیں کرنا اس تدریب میں، صرف ترجمہ سمجھنا ہے۔ اس تدریب میں آپ کو علیہ اور فیہا کا استعمال بتایا گیا ہے۔ ترجمہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ علیہ اقلام و مبراہ، اس پر بہت سارے قلم اور شارپنر ہے۔ علیہ ممحات و مسطرہ، اس پر ربر اور اسکیل ہے۔ علیہ کتب و مجلات، اس پر کتابیں اور رسالے ہیں۔ علیہ ستار خفیف، اس پر باریک پردہ ہے۔ علیہ اقلام و مسطرہ، اس پر بہت سارے قلم اور اسکیل ہے۔ دوسرے کالم کے جملے دیکھیے۔ فیہا آیات من المصحف الشریف، اس میں قرآن شریف کی آیات ہے۔ فیہا حدیقۃ واسعہ، اس میں کشادہ باغ ہے۔ فیہا شرفۃ کبیرہ، اس میں بڑی بالکونی ہے۔ فیہا مقعد و اریکہ، اس میں چھوٹا اور بڑا صوفہ ہے۔ فیہا آیۃ من القرآن الکریم، اس میں قرآن شریف کی آیت ہے۔ اس کے بعد ہے التدریب الثانی، اجب عن الصورہ، تصویر دیکھ کر جواب دیجئے۔ آپ کے سامنے سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں۔ ماذا یفعل بکر، بکر کیا کر رہا ہے؟ تو جواب لکھا گیا ہے بکر یقرأ فی المصحف الشریف، بکر قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ اگلی تصویر میں ماذا یفعل الطبیب، ڈاکٹر کیا کر رہا ہے؟ تو کیا لکھیں گے؟ شاباش، الطبیب یفحص المریض۔ ماذا یفعل الرجل، آدمی کیا کر رہا ہے؟ الرجل یصلی، آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ ماذا یفعل المریض، مریض کیا کر رہا ہے؟ المریض یتناول الدواء، مریض دوائی لے رہا ہے۔ ماذا یفعل الطیار، پائلٹ کیا کر رہا ہے؟ الطیار یقرأ لوحۃ المواعید، پائلٹ ٹائم کی تختی پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے التدریب الثالث، اکتب اسئلۃ کما فی المثال، آپ نے ان جوابات کے سوالات لکھنے ہیں۔ اوپر جو الفاظ دیے گئے ہیں اسماء استفہام، ان کے ذریعے سوالات بنانے ہیں۔ ہل، من، این، کم، ما، ماذا۔ تو پہلا جواب ہے بکر فی غرفۃ القراءہ، اس سوال کا جواب کیا لکھا گیا ہے؟ این بکر۔ مثال میں تھوڑا اوپر لکھا گیا ہے، آپ دوبارہ لائن پر یہ سوال لکھ دیجئے، این بکر، بکر کہاں ہے، اور کوسچن مارک بھی لگائیے گا۔ دوسرا جواب ہے رقم البیت 3، گھر کا نمبر 3 ہے، تو اس کا سوال کیا بنے گا؟ کم رقم البیت۔ اگلا جواب ہے ہذہ مسطرہ، یہ اسکیل ہے، سوال کیا بنے گا؟ ما ھذا۔ اگلا جواب نعم بکر یقرأ فی المصحف الشریف، جی ہاں بکر قرآن شریف میں پڑھ رہا ہے یا قرآن شریف پڑھ رہا ہے، تو اس کا سوال کیا بنے گا؟ حل بکر یقرأ فی المصحف الشریف،
کیا بکر قرآن شریف پڑھ رہا ہے؟ اگلا جواب انا احمد، میں احمد ہوں. تو اس کا سوال کیا بنے گا؟ من انت، آپ کون ہیں؟ اور آخری جواب الرجل یشرب الماء، آدمی پانی پی رہا ہے. تو اس کا سوال یہ بنے گا ماذا یفعل الرجل، آدمی کیا کر رہا ہے؟ التدریب الرابع کون جملا، آپ کے سامنے الفاظ ہے، ان الفاظ کو صحیح ترتیب دے کر جملے بنانے ہیں. جملہ نمبر 1 کیا بنے گا؟ شاباش. یقرأ بکر فی المصحف الشریف. جملہ نمبر 2 علی باب الشرفۃ ستار خفیف. جملہ نمبر 3 فی المکتبۃ کتب کثیرہ. جملہ نمبر 4 الاسد والنمر فی حدیقۃ الحیوان. جملہ نمبر 5 یصلی بکر فی المسجد. اور آخری جملہ یجلس بکر خلف مکتب کبیر. التدریب الخامس بین الجملۃ الصحیحہ والخاطئہ فیما یلی کالمثال. آپ کے سامنے جملے ہیں، ان کے سامنے 3 آپشن لکھے گئے. جن یا جس آپشن کے ساتھ جملہ ملے گا آپ نے اس کے سامنے بریکٹ میں صحیح لکھنا ہے، جیسا کہ مثال میں بتایا گیا ہے. للغرفتی، کمرے کے لیے. اب کمرے کے لیے کیا ہے؟ شرفۃ کبیرہ، بڑی بالکونی ہے. تو اس کے سامنے صحیح لکھا گیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی میچ ہو رہا ہے، باقیوں کے ساتھ تو نہیں میچ ہوگا. اگلا جملہ فی غرفۃ القراءۃ، پڑھائی کے کمرے میں. پڑھائی کے کمرے میں کیا ہے؟ خلف المکتبی، مکتب کبیر یا مطبخ واسع. مکتب کبیر، شاباش. پڑھائی کے کمرے میں بڑی ڈیسک ہے. اگلا جملہ بکر یقرأ، کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ فی المصحف الشریفی. تو اس کے سامنے آپ صحیح لکھیں گے. اور آخری جملہ المطبخ قریب، کچن قریب ہے، کس کے ساتھ میچ ہوگا یہ؟ من حجرۃ الطعام، کچن کھانے کے کمرے سے قریب ہے. اس کے بعد ہے التدریب السادس جمع المؤنث السالم، مفرد مؤنث سے جمع مؤنث بنانا. اپنے ذہن میں رکھیے عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے مفرد مذکر سے جمع مذکر بنایا تھا. جمع مذکر بنانے کے لیے کن حروف کا اضافہ کیا تھا؟ واو نون کا، شاباش. لیکن آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے مفرد مؤنث سے بنانے کا طریقہ، جمع کیسے بنے گا. تو مفرد مؤنث کے آخر میں کیا آتی ہے؟ گول تا آتی ہے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس گول تا کو حذف کر کے یعنی ہٹا کر الف اور بڑی تا کا اضافہ کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لفظ مفرد سے جمع بن جائے گا. مثال آپ کے سامنے ہے، سیارتن سے کیا بنا؟ سیاراتن. ٹھیک ہے. کراستن سے کیا بنے گا؟ کراساتن. بطاقتن سے بطاقاتن. دراجتن سے دراجاتن. حافلتن سے حافلاتن. اور ثلاجتن سے ثلاجاتن. اس کے بعد ہے تدریب السابع الضمیر المتصل. وہی بات ہے عزیز طلبہ، ضمائر آپ اس سال نہیں پڑھیں گے، اگلے سال پڑھیں گے، لیکن اس کے باوجود تدریب تو حل کرنی ہے ہم نے. تو میں آپ کو اس کے صحیح جوابات بتا دیتا ہوں. تحت المکتب بساط اخضر، جب ہم ضمیر استعمال کریں گے اس میں تو یہ جملہ بنے گا المکتب تحتہ بساط اخضر. جملہ نمبر 2 فوق المنضدۃ زہریۃ کبیرہ.
المنضدة فوقها زهرية كبيرة. خلف المقعد مكتب صغير. المقعد خلفه مكتب صغير. امام الحجرة مطبخ واسع. الحجرة امامها مطبخ واسع. حول الحديقة سور مرتفع. الحديقة حولها سور مرتفع. وراء الحارس قفص كبير. الحارس وراءه قفص كبير. اور اگلی تدریب التدریب الثامن میں بھی ضمیر کا ذکر ہے، تو اس میں بھی عزیز طلبہ آپ جوابات صرف لکھتے جائیے، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ جب ہم تفصیلاً اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اگلے سال یعنی آپ کو ضمائر سمجھ میں آ جائیں گے. الابن یصلی والابنۃ تقرأ. بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور بیٹی پڑھ رہی ہے، تو ہم نے اس میں جب ضمیر استعمال کیا یہ بنا هو یصلی وہی تقرأ. وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ پڑھتی ہے. جملہ نمبر 2 الاب یکتب والام تطبخ. تو جب ضمیر استعمال کریں گے یہ بنے گا هو یکتب وہی تطبخ. الجد یجلس والجدۃ تقف. هو یجلس وہی تقف. بکر یأکل وخدیجۃ تشرب. ضمیر استعمال کرنے کے بعد هو یأکل وہی تشرب. اور آخری جملے میں آپ ضمیر ہوا لکھیں گے پہلے خانے میں اور دوسرے خانے میں ہیا لکھنا ہے. هو یفحص وہی تتناول الدواء. التدریب التاسع التاء المفتوحہ والتاء المربوطہ. التاء المفتوحہ سے مراد بڑی تا اور التاء المربوطہ سے مراد چھوٹی تا یا گول تا. بہت آسان تدریب ہے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں اگر بڑی تا ہے تو آپ نے تا کون سی تا بڑی تا بنانی ہے، اور اگر لفظ کے آخر میں گول تا ہے تو آپ نے گول تا بریکٹ میں بنانی ہے. اس کے بعد ہے تدریب العاشر اقرأ واکتب. آپ نے اس جملے کو 2 دفعہ لکھنا ہے خوش خطی کے ساتھ. خوش خطی کی تدریب ہے تو آپ نے کتنی دفعہ لکھنا ہے؟ اس کو 2 مرتبہ لکھنا ہے. التدریب الحادی عشر ہات معانی هذه الکلمات باللغۃ العربیہ. تو آئیے ہم ان الفاظ کے معانی دیکھتے ہیں. بہت سے قلم اقلام. قرآن مجید. المصحف الشریف. تم سب مرد. انتم. 1 گھنٹہ. ساعتن. اے کافرو. یا ایھا الکافرون. مٹانے کا آلہ. ممحا. وہ ایک شخص کام کرتا ہے. یفعل. طریقہ عبادت یا دین. دین. پردہ یا نقاب. ستار. روشنائی. حبر. سورت یا قرآن کا ایک حصہ. سورتن. تم سب مرد بندگی کرتے ہو. تعبدون. قرآن کی ایک آیت. آیتن. آپ فرما دیجئے. قل. وہ ایک شخص دہراتا ہے. یذاکر. تم سب مردوں نے عبادت کی. عبدتم. میں عبادت کرتا ہوں. اعبد. پینسل تراش. مبراہ. ہلکا یا باریک. خفیف. بندگی کرنے والا. عابد. بوتل یا کانچ کا شیشہ. زجاجۃ. کمرہ. حجرہ. غرفہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں صحیح ہے. پیچھے. خلفہ اور وراء. تم سب کے لیے. لکم. میرے لیے. لی. اس کے بعد ہے التدریب الثانی عشر ترجم هذه الجمل الى اللغة العربیہ. آئیے ان جملوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں. خالد کیا کر رہا ہے؟ ماذا يفعل خالد؟ خالد قرآن پڑھ رہا ہے. خالد يقرأ المصحف الشریف. کمرے میں ایک بڑی بالکونی ہے. فی الغرفۃ شرفۃ کبیرہ. بالکونی کے دروازے پر ایک باریک پردہ ہے.
علی باب الشرفۃ ستار خفیف، دیوار پر ایک بڑی گھڑی ہے، علی الحائط ساعۃ کبیرہ، بکر میز کے پیچھے بیٹھتا ہے، یجلس بکر خلف المنضدہ، وہ اپنے اسباق یاد کرتا ہے، هو یذاکر دروسہ، کتب خانے میں بہت سی کتابیں ہیں، فی المکتبۃ کتب کثیرہ، راشد مسجد میں نماز پڑھتا ہے، یصلی راشد فی المسجد، پڑھنے کے کمرے میں ایک بڑی میز ہے، فی حجرۃ القراءۃ منضدۃ کبیرہ، والد لکھتے ہیں اور والدہ پکاتی ہے، الاب یکتب والام تطبخ، ڈاکٹر مریض کو دیکھتا ہے اور مریض دوا کھاتا ہے، الطبیب یفحص المریض والمریض یتناول الدواء، آدمی کیا کر رہا ہے، ماذا یفعل الرجل، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، الرجل یصلی، لکھنے کی میز پر ہری دری ہے، علی المکتب بساط اخضر، چوکیدار کے پیچھے ایک بڑا پنجرا ہے، خلف الحارس قفص کبیر، گھر کا نمبر کیا ہے، کم رقم البیت، گھر کا نمبر 5 ہے، رقم البیت 5، دادی بیٹھ رہی ہے اور دادا کھڑے ہو رہے ہیں، الجدۃ تجلس والجد یقف، شیر اور چیتا چڑیا گھر میں ہیں، الاسد والنمر فی حدیقۃ الحیوان۔ تو عزیز طلبہ، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا نصاب عربی کا مکمل ہو چکا ہے۔ تمام طلبہ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جتنا کام آپ نے اب تک نہیں کیا ہے وہ جلد از جلد مکمل کر دے، تاکہ انشاءاللہ العزیز 1 فروری بروز پیر کو جب آپ لوگ ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو ہم نے پہلے ہی دن سے ریویژن شروع کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کا کام مکمل ہو۔ آج کا الواجب المنزلی ہے، آج جو تدریبات ہم نے حل کی ہے آپ نے اپنی اپنی کتابوں میں ان تدریبات کو لکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پیر کے دن اسکول میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے عزیز طلبہ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔